السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور سامعات، آج میں آپ کے سامنے سورہ شعراء لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سورہ شعراء ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے لیے دو علامتیں واضح طور پر ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ مکی سورتوں کی ایک علامت حروف مقطعات سے سورت شروع ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر دیکھیے طا سین میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی تو معروف ہے۔ طا سین میم یہ تین حروف ہیں جو ہمارے پاس جن کا الفابیٹس کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے ایک زبان بنتی ہے، ان حروف میں سے یہ حروف ہیں، لیکن اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے بعض مفسرین نے ان حروف کو متشابہات میں بھی شمار کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں اس سورت کا مضمون کیا ہے۔ آیت جس کی ابتدا ہو رہی ہے تلک آیات الکتاب المبین، قرآن مجید کی آیتوں کا یہاں پر تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت آپ کے سامنے ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ تم اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالو گے اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، آپ کی تڑپ اور آپ کی تمنا، اور آپ جو اپنی امت کے لیے اپنے دل میں جو درد رکھتے تھے، اس درد کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، بلکہ مکی زندگی میں زیادہ تڑپا کرتے تھے ان کفار کو دیکھ کر جو ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی چاہتے تھے اور وہ آپ کے در پہ تھے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ہلاک کر دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو دربدر کر دیں، یا کہیں کچھ کر دیں، اس فکر میں وہ لوگ تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو اگر وہ لوگ مومن نہ ہو یا ایمان نہ لائے۔ تو اس صورت کے اس آیت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مضمون اس سورہ شعراء میں بیان کیا ہے، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مکی سورت کی ایک علامت حروف مقطعات ہیں، اور دوسری علامت اس کے اندر ہے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو بتا کر اللہ تبارک تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی قوم آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ کی قوم آپ کا انکار کر رہی ہے، آپ کو جھٹلا رہی ہے، آپ کو ہر طریقے سے ستا رہی ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ پھر اس سے ان آیات کے اندر دھمکی یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر تم ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو جاؤ گے، آپ کو ستاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا تھا، ان کی قوموں پر عذاب آیا، اس طرح کا عذاب آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 11 سے، بلکہ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ چلتے چلتے آیت نمبر 60 پر 8 تک چلے گا۔ 60 پر 8 اور اس سے پہلی والی آیت، دونوں آیتوں پر غور کیجئے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے اور ان میں کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب زبردست ہے اور رحم والا بھی ہے۔
کیا مطلب؟ یعنی اس واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام ان کے قوم کے واقعے کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، تسلی اس بات پر کہ وہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ستائے تھے اس طریقے سے آپ کی امت آپ کو ستا رہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور دوسری طرف اس قوم کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے نبی کو ستانے پر ہلاک کیا گیا اس طریقے سے قریب ہے کہ تم کو بھی ہلاک کر ڈالے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں صفات کا مالک ہے، زبردست بھی ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن رحم بھی کر سکتا ہے، شاید رحم کر دے. اور یہی مشترکہ آیتیں آپ کو ہر واقعے کے بعد آپ کو نظر آئیں گی. پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 60 سے، اور یہ قصہ برابر چلے گا کہاں تک؟ 103 آیت نمبر 103 تک. اور 103 اور اس سے پہلے والی آیت دیکھیے جس کے اندر وہی باتیں کہی گئی ہیں جو اس سے، یعنی 103 104 103 ان دو آیتوں پر غور کیجئے. یہ وہی آیتیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، وہ وہی الفاظ ہیں. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. بے شک اس کے اندر نشانی ہے، بے شک اس کے اندر ایک عبرت ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر فرمایا اور تمہارا پروردگار وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے. پھر یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یعنی آیت نمبر 105 سے، اور یہ واقعہ چلے گا آیت نمبر 122، مطلب ہے کہ 120 پر 2 تک یہ واقعہ چلے گا. تو آیت کی ابتدا یا قصے کی ابتدا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کذبت قوم نوح المرسلون کہا ہے. کیا مطلب؟ جھٹلایا قوم نوح نے اللہ کے فرستادوں کو، یعنی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا. اور پھر جب اس کے بعد والا واقعہ قوم عاد کا واقعہ جب شروع ہو رہا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کذبت عاد المرسلون، قوم عاد نے مرسلین یعنی رسولوں کو جھٹلایا. تو پھر آگے چلیے اور یہ واقعہ چلتا ہے کہاں تک؟ آیت نمبر 140 تک. 140 اور 140 اور اس سے پہلی والی آیت 130 پر 9 دیکھیے، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے، یعنی 140 سے 140 پر 1 میں ہی کہا گیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یعنی اس سے پہلے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اس واقعے کے اندر لآیتن ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے قریب ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس سے پہلے والی امتوں میں بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے انبیاء علیہ السلام نے کوششیں کی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. اگر تمہاری قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی دیا جا رہا. پھر یہاں پر بھی آیت یعنی قصے کی ابتدا کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی مرسلین کو جھٹلایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم تمہیں جھٹلا رہی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے قوم ثمود نے بھی، اور اس سے پہلے قوم عاد نے بھی، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی اور ابراہیم نے بھی، یہ سارے کے سارے اپنی اپنی قوموں کو جھٹلائے تھے، اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلائے تھے. اذ قال اخوهم صالح الا تتقون. تو یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے قصہ ثمود کی، اور یہ واقعہ چلتے چلتے کہاں تک؟ آیت نمبر 170 پر 5 تک پہنچتا ہے. وہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ پر ایمان لانے والے بہت کم ہوں گے، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے اس لیے کہ وہ زبردست ہے، چاہے تو ان پر رحم بھی کر سکتا ہے، انہیں معاف بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد
واقعہ شروع ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ، یہ ایکہ وہ بستی ہے جس کے اندر شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے کہاں تک؟ 109 والی آیت تک۔ اور 109 اور اس سے پہلی والی آیت دیکھیں، اس کے اندر بھی ہی کہا گیا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے اندر ایک نشانی ہے اور ان میں کہ اکثر مومن نہیں ہیں، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کی قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری انسانیت تھی، پوری انسانیت آپ کی امت ہے۔ اور آج بھی دیکھیے مسلمان کتنے ہیں غیر مسلموں کے مقابلے میں، تو یہ قیامت تک یہی بات رہے گی کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی اور ایمان لانے والے بہت کم ہی ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور سنت کے مطابق معاملہ چل رہا ہے۔ انہو، پھر اس کے بعد یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا ہے۔ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کا تذکرہ آیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، فرمایا بے شک قرآن پروردگار عالم کی طرف سے، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ روح امین ہیں، وہی جبرائیل۔ پھر فرمایا علی قلبک، اس کو کہاں اتارا انہوں نے؟ تمہارے دل پر اتارا، لتکون من المنذرین، تاکہ تم لوگوں کو ڈرانے والے، لوگوں کو آگاہ کرنے والے بن جاؤ، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن مجید یعنی کھلی اور واضح عربی زبان میں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ ابتدا کہاں سے کریں؟ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ابتدا کہاں سے کریں؟ آپ ابتدا اپنے گھر والوں سے کیجیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آیت نمبر 214 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ دوسرا حکم ہے۔ پہلے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا سے دیا، اور اقرا سے آپ کو نبی بنایا، اور آپ جب آئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کو ڈرایا، اپنی بیوی کو آگاہ کیا، اسلام کے بارے میں بتایا۔ اور دوسرا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا جو آ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی پہلے اپنے گھر سے بات شروع کریں اور اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے خاندان والوں کو جمع کیا تھا، سب کو نصیحت کی تھی، لیکن اس کے اندر ایمان لانے والے کون تھے؟ یہ ایک بچہ تھا 10 سال کا جس کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک کے لڑکا اٹھ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت چلتی رہی، سری طور پر دعوت چلتی رہی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت کو چھپنے کا موقع، یعنی چھپنے کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، اب واضح طور پر اللہ سب کو ڈرانا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصدع بما تؤمر کا حکم آنے کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سارے لوگوں کو بلایا۔ تو اس طریقے سے دعوت آگے چلتی گئی، اور آخر میں ایک بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ شورا، سورہ شورا کو شورا کیوں کہا گیا؟ یہاں پر ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر شورا کا تذکرہ ہے، یہاں سے لفظ شورا لیا گیا ہے اور اس سورت کو سورہ شورا کہا گیا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 224، اس کے اندر اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شورا شاعر کی جمع ہے، شاعر کے معنی ہے شعر و شاعری کرنے والا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر ہونے کا اتہام دھرا گیا تھا آپ پر، آپ کو کہا گیا تھا آپ شاعر ہیں، یہ جو کچھ قرآن مجید پیش کر رہی ہے یہ شاعری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا انکار کیا، نہیں، شاعر جو ہوتا ہے اس کی حالت الگ ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کی کیفیت الگ ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شعراء کیا آتے ہیں ان کی حقیقت کو سامنے رکھ دیا، فرمایا الشعراء یتبعُهُمُ الْغَاوُونَ، عام طور پر شعراء جو ہوتے ہیں ان کے گمراہ لوگ ہی ان کے متبعین ہوتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیچھے کرنے والے، چلنے والے کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون،
کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی کے اندر پراگندہ گھومتے ہیں، بہکے چلے جا رہے ہیں شعراء، یعنی اور وہ لوگ، ان لوگوں کی حالت کیا ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شعراء تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر چلتے نہیں، کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں۔ شعراء بڑی اونچی اونچی باتیں بتاتے ہیں لیکن اس پر یعنی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس پر عمل کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتاتے ہیں اس پر خود عمل کر کے بتاتے ہیں۔ آپ کے سارے پیغامات، آپ کے سارے احکام یعنی قابل تقلید ہیں بلکہ قابل تطبیق ہیں، یعنی یہاں پر ہر وہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ انسان کر سکتا ہے، اور انسانوں کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے اور کرنے سے یعنی حکم دینے سے پہلے خود کر کے بتاتے تھے، لیکن شعراء اس کے خلاف ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے خلابے دنیا و مافیہ کے خلابے ملاتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں شعراء۔ تو اس طریقے سے شعر و شاعری الگ چیز ہے، قرآن مجید الگ چیز ہے۔ قرآن مجید ایک پریکٹیکل ہے، یہ زندگی میں لانے والی چیز ہے، شعر و شاعری الگ چیز ہے جو صرف کہنے کی حد تک ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید جس مقصد سے نازل ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان روز بروز بڑھنے کی اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن مجید جو زندگی میں انسان کی بھلائی کے لیے نازل ہوا ہے، دونوں قسم کی بھلائی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔